شم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے ساتھ مختلف بولی بولنے والے مبلغین دعوت اسلامی ہوا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا یار غار اور یار مزار۔ انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بڑے انوکھے، بڑے جس کو کہیں کہ ایکسکلوسیو جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ کے فضائل ہیں، جو آپ کی سیرت میں ایسے ایسے پہلو ملتے ہیں جو کسی اور کی سیرت میں نہیں ملتے، انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر ہم مختلف زبانوں میں مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اور یاد رہے ہمارے سلسلے میں کچھ سیگمنٹ بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا سیگمنٹ ہمارے سلسلے میں ہوتا ہے جس میں ہم حسن و جمال مصطفیٰ، اس سیگمنٹ کے اندر، اس مرحلے کے اندر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، آپ کے جسم مبارک کے بڑے خوبصورت مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس سبحان اللہ سرتابہ قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، زکن پھول، دہن پھول۔ آج اس مبارک ہستی کے کس جسم مبارک کے کس حصے پر عربی مبلغ دعوت اسلامی ہمیں مدنی پھول دیں گے وہ بھی ہم نے سننا ہے۔ الحمدللہ ہر سلسلے میں پشتو مبلغ دعوت اسلامی ہمیں ایک سنت سکھاتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا، اس مرحلے کا نام ہے سنت رسول اللہ کی۔ پھر الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ایک اور سیگمنٹ یہ ہوا کرتا ہے جس کا نام ہے خوشبو ہے عطار کی، جس میں ہم انٹرنیشنل لینگویج میں امیر اہل سنت یا نگران شورا یا شہزادہ امیر اہل سنت کا کوئی ایسا مدنی گلدستہ سنتے ہیں جو ڈب کیا گیا ہوتا ہے کسی انٹرنیشنل لینگویج کے اندر۔ تو آج انشاءاللہ بنگالی زبان میں خوشبو ہے عطار کی، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہم لیں گے۔ اور پھر ایک بڑا نیا سیگمنٹ، خوبصورت سیگمنٹ ہم نے شامل کیا ہے جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر۔ وہ نظر کیا ہے، ہم نے کیا اپنے آپ پر نظر ڈالنی ہے، یہ بھی سلسلے میں شامل رہیں گی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، موضوع ہے یار غار، اور یہ ہم نے کئی بار سنا ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ یار کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے آج اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے عاشق اکبر کے صفحہ نمبر 19 پر بڑی پیاری اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جس طرح محب مہر منور، رفیق رسول انور، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب رب اکبر، دو عالم کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت تھی، اسی طرح رسول رحمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور آپ ان پر خاص شفقت فرماتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک غلام آقا سے محبت کرے، اسے تو کرنی ہے، مگر آقا اپنے غلام سے محبت فرمائیں، شفقت فرمائیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں بڑی پیاری روایتیں امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 پر صفحہ 610 پر وہ احادیث مبارکہ جمع فرمائی کہ جس میں آپ نے یہ شان بیان فرمائی صدیق اکبر کی۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ حبر الامہ یعنی امت کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ایک تالاب میں تشریف لے گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ہر شخص اپنے یار کی طرف پیرے، یعنی اپنے یار کی طرف تیرے۔ تو سب نے ایسا ہی کیا۔ اب صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر باقی بچ گئے، باقی سب اپنے اپنے دوستوں کی طرف تیر کے چلے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تیر کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے گئے، انہیں اپنے گلے لگایا
اور فرمایا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا یار ہے۔ سبحان اللہ، یہ لقب جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خدمت اقدس حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر تھے، ارشاد فرمایا اس وقت تم پر وہ شخص چمکے، یعنی ظاہر ہوگا کہ اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر و بزرگ تر کسی کو نہ بنایا، اور اس کی شفاعت انبیاء کرام علیہ السلام کے مانند ہوگی۔ ہم حاضر ہی تھے کہ اسی اسنا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے قیام فرمایا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا اور گلے لگایا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر کہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام اپنے اس صحابی سے، اپنے اس دوست سے، اپنے اس یار سے پیار فرماتے، دعاؤں سے نوازتے، اور ان کے فضائل سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام خود ہی کتنی احادیث میں بیان فرما چکے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، ہم نے کل بھی سنا آپ کا لقب ہے، مگر صدیق کہنے کی بڑی وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک بڑی ایمان افروز وجہ، جب معراج کی رات گزر گئی اور صبح کا وقت آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو جمع کیا اور وہ پورا واقعہ ڈیفائن کیا، بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں جو ہے وہ مسجد اقصیٰ بھی ہو آیا، آسمانوں کی سیر بھی کرایا۔ تو اب مشرکین نے سوچا کہ اب بڑا موقع ہے ابو بکر صدیق کو، جب اس وقت صدیق لقب نہیں تھا، ابو بکر کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور کرنے کا۔ فوراً دوڑے گئے، آپ کے دروازے پر گئے اور جا کر کچھ اس طرح کہا کہ اے ابو بکر، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی ہے؟ دیکھیں آج کل جہاز بن چکے ہیں، ہم رات کے ایک حصے میں بہت دور تک جا سکتے ہیں، مگر مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ یہ بہت طویل سفر تھا، اور اس وقت ایروپلین نہیں تھے تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا او قال ذالک، کیا آپ علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام سے رابطہ بھی نہیں کیا کہ آپ ایسا فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کہا ہاں نبی پاک علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں، جب سن لیا تو کیا کہتے ہیں؟ اگر میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ اچھا، میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں، نو ڈاؤٹ ایٹ آل، بلا جھجک، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اے ابو بکر، کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے میں تو آپ علیہ السلام کی آسمانی خبروں کی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یعنی وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جبریل امین آتے ہیں، آسمانی خبریں لے کر آتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام ہمیں بیان کرتے ہیں، ہم وہ سب مان لیتے ہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن بات ہے نا، اس کے مقابلے میں تو یہ تھوڑی بات ہے کہ بیت المقدس سے راتوں رات ہو کر آ گئے۔ اب یہ تصدیق کرنا، بلا چوں چراں، بلا جھجک یہ کہنا، اس دن سے آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑ گیا۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ منن والے تھے۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں، میں اس موضوع پہ متعلق ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے لوگ آج کل بہت ساری لاجک تلاش کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں یہ کام کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے ہمیں بتائیے۔ جناب یہ مردوں کو وراثت میں 2 حصے، عورت کو 1 حصہ کیوں ہے؟ اچھا یہ بتائیے جناب کہ مردوں کو پاس طلاق کا حق ہے، عورتوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اچھا جناب یہ عورتوں کے لیے کیوں آسانی نہیں ہے، مردوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ فلاں کام کیوں ہے، یہ فلاں کام کیوں نہیں؟ لاجک بتائیے، حکمت بتائیے۔ دیکھیں ہر کام میں لاجک اور حکمت تلاش نہیں کرنی ہوتی، ہم بندے ہیں، ہمارا کام ماننا ہے، ہمارا کام فالو کرنا ہے۔ ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، کیا ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے نا، ہمارے آقا علیہ السلام کو ہم نے بظاہر نہیں دیکھا، ظاہری طور پہ تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ہم ان پر بھی ایمان لائے۔ ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، جبریل امین لے کر آتے تھے، ہم قرآن پر ایمان لے آئے۔ ہم قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ہم مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسلام اور ایمان تو ہے ہی غیب کی بہت ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ جب اتنی ساری غیب کی چیزیں ماننی، اب لاجک تلاش کرنے نکلے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ماننے والے بنو۔ جب پتہ چل جائے کہ بزرگوں نے کوئی کام کیا، اللہ والوں نے کوئی کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اگر کوئی بات آ گئی
That's it. اب ہمارا کام لبیک کہنا ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں نا, پنجابی وچ کہندے نے سوچن والے نہیں منن والے, سوچن والے نہ بنو, منن والے بنو. تو ماننے والے بنیں گے تو دیکھیں یہی شان صدیقی ہے کہ لبیک, میرے آقا نے فرمایا سچ فرمایا. آج کل لوگ علماء کو, پیروں کو, بزرگوں کو آزمانے چلتے ہیں. اب اچھا, اب یہ عجیب سا کانسیپٹ بھی بن گیا کہ یار چلیں گے فلاں پیر کے پاس, یہ سوال کریں گے, اگر جواب ملے گا تو ہم مانیں گے وہ سچے ہیں, اگر ان کی کوئی کرامت دیکھیں گے نا تو پھر جناب جو ہے وہ ہم مانیں گے کہ وہ بزرگ جو ہے نا کرامت والے. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸੂਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ. ਯਾਨੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਦੱਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਫੂਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ. باقی شریعت دا اگر کوئی بزرگ ہے نا تو انہوں جا کے پہلے آزمانا ہے, یہ چیز واقعی نہیں ہونی چاہیے. بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں اگر تماشا دکھانا, کوئی کمال دکھانا, کوئی کرتب دکھانا یہی بارگاہ الہی میں قبولیت کی بات ہے تو بڑے بڑے جادوگر ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں غائب کر دیتے, تو پھر ان کو اللہ کا ولی مان لیں گے. ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, غالباً امام اہل سنت نے یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک شخص جو ہے وہ اسی طرح بزرگوں کو آزماتا تھا, بڑا امیر و کبیر تھا. ایک بزرگ کے دربار میں گیا اور اس نے سوچا کہ یہ اتنے سارے سیب پڑے نا, ان میں جو وہ سب سے اوپر لال والا سیب پڑا ہے نا, اگر یہ بزرگ اٹھا کے مجھے دے دیں تو میں سمجھ لوں گا یہ اللہ کے ولی ہیں. اچھا, اب کوئی اور کیٹیگری نہیں ہے, نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, عبادت کرتے نہیں کرتے, گناہ سے بچتے بچتے, ہمارا یہی کانسیپٹ بن گیا ہے, بس کوئی کرتب دکھا دیں. اب وہ بزرگ بھی اللہ والے تھے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اب واقعہ کیا تھا, انہوں نے کہا ایک بار ہم مصر میں ایک میلے میں گئے تھے اور وہاں پر ایک گدھا آیا, اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور سب کا سامان مکس کر دیا گیا, کسی کا بیگ اس کے پاس رکھ دیا, اس کا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا. اب گدھے کو کہا بتاؤ کس کا بیگ کون سا ہے, تو گدھا جو ہے وہ جس کا بیگ ہوتا اس کا بیگ اس کے پاس لے جا کے رکھ دیتا یا سر لگا کے بتاتا کہ یہ اس کا بیگ ہے, یہ اس کا بیگ ہے. یعنی وہ کرتب دکھایا گدھے نے اس میلے کے اندر. پھر آپ نے وہی لال والا سیب اٹھایا اور اس امیر شخص کو دے کر کہا کہ اگر ہم کوئی کمال نہ دکھائیں تو ہم اللہ کے نیک بندے نہیں, اور اگر ہم نے یہ کمال اور یہ سیب اٹھا کر تمہیں دے دیا تو گدھے سے بڑھ کر کیا کام کیا. اب یہ وہ چوٹ ہے, غور کریں کہ آج دنیا میں کافر ہوں, بد عمل ہوں, طرح طرح کے تماشے دکھاتے ہیں, تو کیا تماشے دکھانے والوں کو ہم اللہ کا ولی مان لیں گے, اس کو بزرگ مانیں گے, اور جو شریعت پر عمل کرنے والے, جو خوف خدا والے, جو نمازوں کے پابند, جو عبادت گزار, ہماری رہنمائی کرنے والے, ان کو ہم کہیں پہلے جناب کوئی کمال دکھائیں پھر ہم مانیں گے. دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں, اللہ والوں کو نہیں آزمایا جاتا. آزمایا تو ابو جہل نے تھا نا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کتنی نشانیاں مانگتے تھے یہ کفار مکہ. پیارے آقا نے ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا, نہیں ماننا تھا نہ مانے, کہتے جادو کیا آپ نے. یعنی سوچئے, بعض اوقات آزمانے والا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, ابو جہل کو دیکھ لیجئے, اور ماننے والا کیسا بڑا مرتبہ پا سکتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھ لیجئے. تو ہم نے ماننے والا بننا ہے, اللہ والوں کو کبھی آزمایا نہ کیجئے, ان کی باتوں پر عمل کیجئے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اپنی عقل کی کمی کا یوں سمجھیے کہ میری عقل میں کوئی کمی ہے, ورنہ ہم چلے آبجیکشن کرنے ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور ہم ان کا ایگزام لینے چلے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی شریعت کی باتوں پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی شان کے مختلف پہلو آج سنیں گے اور مختلف زبانوں میں سنیں گے, مگر آئیے آپ کی کالز بھی کچھ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, پورا سلسلہ میں نے دیکھا ہے شروع سے. الحمدللہ بہت مدنی پھول مل رہے ہیں, یہ بہت اچھا ہے. میں شروع سے صبح سے انتظار کرتا ہوں جب یہ سلسلہ چلتا ہے, دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. اور عبدالحبیب بھائی سے ایک درخواست ہے, جو آپ نے سلسلہ ذہنی آزمائش میں بولا تھا کہ بہت سلسلے بعد میں آئیں گے, انشاءاللہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے لیے دعا کریں, انشاءاللہ میں قرآن پڑھنے کی نیت کی ہے. میرے کو ایک نعت سنا دیں, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دے دیجیے گا.
नाम मोहम्मद शहब अतारी है, मरकज रोलिया लाहौर को गल करदा। हाजी साहब अल्लाह ताला की सोलह भी मरता दे, नबी चैनल को अल्लाह ताला तरक्की देवे, बापा का साया सदा तादेर कामयाब फरमावे। मैं तो भी फरमाइश करनी है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ कॉल ਕੀਤਾ, बट बराए मेहरबानी थोड़ा स्लो जब भी कॉल करें थोड़ा ठहर कर बोलें। अगर किसी की ट्रेन जा रही है तो वो ट्रेन में बैठ के कॉल कर ले, लेकिन वो सुकून से अगर आप कॉल करेंगे तो हम सुकून से आपकी बात समझ भी सकेंगे। अगली कॉल दे दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब मैं तारी अर्ज़ कर रहा हूँ, जलस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले में हाज़िरी हुई है, मौसम की तरफ रवाना है, सफ़र में है, रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलसिला मदीना माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, और ख़ुसूसन जो लास्ट टाइम हिंद के जो न्यू मुस्लिम इस्लामी भाई की जो माशाअल्लाह दास्तान थी वो भी बड़ी खूब थी। अल्लाह ताला आपके सिलसिले में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला इस सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमारे लिए ज़िंदगी निजात बनाए। अगर मौका मिले तो नात की फरमाइश थी, तू शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, आपने अमेरिका से हमें वीडियो कॉल की और नाज शरीफ की फरमाइश की, हमें दुआओं से भी नवाजा। अगली कॉल दे दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। My name is Akil Ahmad. I am speaking from Polokwane, South Africa. I am watching Madani channel Silsilae Alam Tera Parwana. So I want to hear a kalam Sayyidi Attara. So I request you, please, you have to do this naat Sayyidi Attara kalam Sayyidi Attara. I love Silsilae Alam Tera Parwana. I love Dawat Islami. I love Bapa Jaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah for your call and for your appreciations. Inshallah we'll try to recite this mankabat inshallah. Another call, दूसरी call दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब, हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, आलम तेरा परवाना। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत ही शौक़ से नाते सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़िला इस वक्त रुकन शुरा हाजी बिलाल रज़ा तारी के पास ह्यूस्टन जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह डैलस से ह्यूस्टन सफ़र में है। और आपसे ये फरमाइश है कि आप ये नात के एक दो अशार सुना दें। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमेरिका में इस वक्त वैसे भी बाहर आई हुई थी, लेकिन अब माशाल्लाह रुकने शूरा वहाँ मौजूद हैं अपने मदनी काफ़िले के साथ, तो काफ़िलों की बहारें हैं, तो कलाम की कुछ फरमाइशें आ गई हैं, तो दो अशार सुनते हैं और फिर सिलसिले को लेकर मज़ीद आगे चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाफिज़ साहब, आलम तेरा परवाना की फिर फरमाइश आ गई है, तो कोई और नई तर्ज में अगर दो अशार सुना दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा
تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم ہے تیرا پروانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھی کچھ فرمائش تھی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کالز پر جانے سے پہلے ہم نے مدنی پھول ایک سیکھنے کی کوشش کی کہ ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں اللہ رسول کی باتیں اور نیک جو اللہ کے نیک بندے جب ان کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو اس پر لاجک تلاش کرنے کی بجائے ہمیں ماننا چاہیے لبیک کہنا چاہیے ابو جہل وہ بدبخت جو کبھی ایمان نہ لایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھتے رہے لیکن دیکھے نا یہی وہی چہرہ تھا جو ایمان کی حالت میں دیکھتے
وہ صحابی بن گئے، اور پھر جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابیت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں یا صحبت اٹھائیں، جو تعریف لکھی علماء نے صحابی کی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے وہ صحابیت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر جس کے دل پہ مہر لگی ہو، وہ روز دیکھنے والے ہوں، مگر جب دل پہ مہر ہو تو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ خلیفہ اول بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار۔ اب کتنا بڑا سانحہ ہوگا کہ پیارے آقا دنیا سے تشریف لے جائیں، اس کے بعد تو صحابہ پر ایک قیامت ٹوٹ گئی نا۔ اچھا، ایک یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لیڈنگ کوالٹی بھی ابھر کر سامنے آئی کہ آپ نے مینج کیا اور پھر خلافت آپ کو ملی۔ تو کچھ خلافت کے بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا معاملات تھے جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو واقعی یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ بقیہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے تو جو احوال تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اگر عقلی اعتبار سے تھوڑا سوچا جائے تو آپ پر کتنا صدمہ اور کتنا غم ٹوٹا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا بچپنا وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ گزرا، آپ کی جوانی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، آپ غار ثور کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، مختلف غزوات کے اندر بھی سرکار کے ساتھ رہے، مشورے جب دینے ہوتے تب بھی نبی کریم علیہ السلام ان کو اپنے قریب کرتے۔ تو اب جب اتنی کلوزنس اور اتنی سرکار علیہ السلام کا قرب جب یہ ان کو پہنچا تو یقینی بات ہے کہ ان کا جو صدمہ ہوگا وہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے کئی درجے بڑھ کر ہوگا۔ اچھا، پھر نبی کریم علیہ السلام جب اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ آپ کو اتنا صدمہ تھا، اس کے باوجود آپ نے اتنا ضبط فرمایا کہ جس کو سمجھیں کہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر تو ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یعنی آپ پر اتنی جذبات اور اتنی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن ایسے موقع پر بھی نبی کریم علیہ السلام کے یہ یار غار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود آپ نے ضبط کا مظاہرہ فرمایا، اور ضبط کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دے کر پھر آپ نے جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان کو آپ نے ڈھارس بندائی اور یوں کر کے آپ نے ان کو سنبھالا۔ پھر اب اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام جب آپ کی تدفین وغیرہ کا سلسلہ ہو گیا، اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ تدفین سے پہلے ہی مشورہ ہوا کہ کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اب اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے، انہوں نے منتخب تو آپ ہی کو کیا، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام نے اشارتاً بعض احادیث کے اندر فرما دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ میرے صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے جب آپ کے آخری ایام تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، لوگوں کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماؤ کہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں، امامت کریں۔ اب آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو المختصر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اور یہ آپ کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جن کو امامت کا مسئلہ عطا کیا گیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک روایت بھی میں عرض کروں گا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں جب کچھ حضرات آپ کے پاس گئے، بلکہ ابھی بیان کر دوں، آپ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے جب اس طرح کی بات کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو ہونا چاہیے، پھر آپ نے وہاں پر جلال میں آئے اور جلال میں آ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کو جو
فضیلت اور جو مقام اللہ کے حبیب نے ان کو عطا فرمایا وہ مجھے تو عطا نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے جو مصلی امامت پر کھڑا اگر کسی کو کیا ہے تو وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کو کیا ہے۔ تو اس طرح یہ بڑا خوبصورت انٹریکشن تھا، بڑا پیار تھا صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں، اور کوئی جس کے کہتے ہیں کہ کوئی مسکنسیپشن تھا ہی نہیں کہ افضل و اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک اور بڑا پیارا فرمان جو آپ نے بات کی تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، یہ کنز العمان کی حدیث ہے کہ اب بہادری، یقیناً بہادری جو ہے وہ جب بھی بہادری کے نام لیا جائے وہ مولا علی کا نام آتا ہے، شیر خدا ہیں، مگر خود شیر خدا کیا کہتے ہیں؟ سنیے اور جھومیے۔ دیکھیں یہ وہ پیار ہے کہ دنیا انہیں کہے اور وہ کسے پیار سب سے زیادہ بہادر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے روز مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے روز ہم نے دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور نگہداشت کے لیے ایک سائبان بنایا کہ کوئی کافر آپ پر حملہ کر کے تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اللہ کی قسم مولا علی فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آگے تشریف لائے اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر کسی کافر کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ آپ کے قریب بھی پھٹکے، اس لیے ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ وہ پیار ہے نا کہ وہ ان کے فضائل بیان کرے، وہ ان کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ تو خلافت کر رہا تھا جی۔ اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد کن کا مقام ہے؟ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کا۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد اگر میں پوچھتا نا تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، لہٰذا میں نے یہ پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے آپ کا کیا مقام ہے؟ مولا علی سے پوچھا، مولا علی سے پوچھا آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد یعنی عاجزی کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا۔ تو اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام آپ کسی نے پوچھا کہ جا کر نبی کریم علیہ السلام سے جا کر پوچھ کے آئیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو ہم نہ پائیں تو صدقہ کس کو دیں، زکوٰۃ کس کو دیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے نہ پائیں تو پھر صدیق اکبر کے پاس آ جائیں۔ یعنی کئی مقامات پر یہ اندازہ ہو چکا تھا صحابہ کرام کو اشارتاً بھی اور کئی جگہ صراحتاً بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک دیکھیں، فضائل دیکھیں کیسے ہیں کہ شان حبیب خدا، زبان حبیب خدا سے شان صدیق اکبر کس طرح بیان ہوتی ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے حضرت عمر بن عاص راوی ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے ایک بار میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سوال کیسا تھا ذرا سوچے تو صحیح، جو رب کو پیارے ہیں، کونین جس کا پروانہ ہے، عالم جن کا پروانہ ہے، ان سے سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ۔ اچھا اب میں عرض گزار ہوا مردوں میں سے کون آپ کو پیارا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ ان کے والد محترم ابو بکر مجھے مردوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ میں عرض گزار ہوا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ وہ فضائل ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو عظمت کو، ان کے مقام کو دل میں اور بلند مقام دیتی ہے کہ کیا شان تھی۔ اور آج ہم کس مطلب سچی بات تو یہ کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے اس ہستی کا تذکرہ کرنے کا، ہمیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں اور ان کے فضائل پر کچھ مدنی پھول یوں سمجھیے حاصل کریں، برکتیں لوٹیں۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی تو ہمیں مبلغ دعوت اسلامی سے آپ کی خلافت میں جو آپ نے دیکھیں بڑا مختصر عرصہ ملا، آپ کو 2 سال چند ماہ ملے، اب اس میں بڑے جس کو کہنا انٹیلیجنٹ آپ نے ڈیسیشنز لیے بڑے، کیونکہ ذرا غور کیجئے گا ایک بڑی ہستی کے جانے کے بعد جو خلا آتا ہے، یعنی کونین کے والی، اسلام کے بانی میرے آقا جب تشریف لے گئے تو صحابہ کرام تو سمجھے وہ جس کو کہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کرنا کیا، اور اس وقت لیڈ کرنا، اس وقت ہینڈل کرنا سچویشن کو اور پھر لے کر چلنا،
دو سوا دو سال جو بھی ٹائم ملا، ہم ایگزیکٹ ٹائم بھی پوچھیں گے، اور پھر اس ٹائم میں جو بریو ڈیسیشن لیے، جو کئی جگہوں پر آپ کو جس کو کہیں کہ ایسے ڈیسیشن بھی لینے پڑے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں ہوئے تھے، مگر وہ ڈیسیشن، وہ فیصلے کس طرح آگے جا کر اسلام کو اس کے لیے فائدہ مند رہے، اس کے بارے میں بھی سنیں گے۔ پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں، اور وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جزوے مبارک کے بارے میں سنتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہی بڑا پیارا ہے، اس مرحلے کا نام ہی بڑا پیارا ہے، اور وہ نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ حسن و جمال مصطفیٰ۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ جی، حسن و جمال مصطفیٰ میں آج ہمارے ساتھ عربی مبلغ ہیں، سبحان اللہ، عربی آقا کے فضائل، عربی آقا کے مناقب عربی زبان میں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم کچھ اردو زبان میں اس کا خلاصہ سننے کی کوشش کریں گے۔ تفضل یا شیخ۔ الله يحييك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. العالم فداك يا رسول الله. هذا العالم كله فدا الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. بكل لغات العالم نحبك يا رسول الله، بكل لغات العالم نحبك يا حبيب الله. وكما ذكرتم أننا سنبدأ بوصف جميل من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، فلتكن صفته الخلقية، صفة قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم، سبحان اللہ، قدمین شریفین کی بات ہو رہی ہے۔ کل مبارک ہاتھوں کی ہم نے فضیلتیں سنی تھی، مناقب سنے تھے، آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیر، واہ واہ واہ، کیا کیا شعر یاد آ رہے ہیں۔ سنتے پہلے عربی میں، پھر انشاءاللہ ہم بھی کچھ عرض کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی، في الحديث الشريف روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ضخم القدمين. كان قدمي الحبيب عليه الصلاة والسلام ضخمة، كانت جميلة، أي قدميه الشريفتين كانت قوية، والأصابع كانت سميكة وكانت قوية أيضا. هذا وصف قدمي النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پنڈلیاں مبارک تھیں وہ پر گوشت نہ تھیں، بلکہ نرم، باریک، موزوں، نہایت چمکدار اور خوبصورت تھیں۔ دیکھنے والا حسن میں بے خود ہو کر یوں سمجھتا جیسے کھجور کا تازہ خوشہ اپنے پردے اور شگوفے سے باہر آ گیا۔ کیا مثال دی علماء نے۔ اچھا، قدمین شریفین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آپ کے مبارک پیر نرم، پر گوشت، اور ان کے تلوے قدرے گہرے، ان کی انگلیاں تناسب سے لمبی تھیں، سبحان اللہ۔ جی، ففي هناك قصة في صبا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صغر سنه، رآه أحد العرافين أي أحد الوصافين، رأى سيدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع جده، فعندما رأى قدميه ماذا قال لجده؟ قال: احتفظ بهذا الغلام، احتفظ بهذا الغلام. فجده ماذا قال؟ قال: لما احتفظ به؟ فقال له: لأن هناك لا توجد قدمان تشبه بقدمي خليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام مثل أقدام النبي صلى الله تعالى عليه وآله. فاحتفظ به. فلماذا قال له احتفظ بهذا الغلام؟ لم يعرف، والناس أيضا لا يعرفون، فخشية أن يعتدوا عليه أو خشية أن يقتلوه أو يعرفوا بأن هذا هو نبي آخر الزمان. فهذه كانت قصة جميلة. وأيضا هناك قصة أخرى عن تلك المرأة الكاهنة عندما رأت أقدام الناس فعرفت أن هذه الأقدام هي التي تشبه الأقدام التي في المقام، في مقام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه قصة جمیلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی کیا بات ہے، اور اگر خلقیت کے اعتبار سے دیکھیں، خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی بے مثل و بے مثال، اور ان قدموں کی جس کو کہیں کہ فضائل اور معجزات اور اس کے کمالات پر نظر دوڑائیں، سبحان اللہ۔ آپ کے قدم مبارک ہموار اور حسن میں اپنی مثال آپ تھے، لطیف و نازک، بغیر مشقت کے تیز چلنے والے تھے، پتھر ان کے نیچے نرم ہو جاتے۔ اس قدم مبارک کی ٹھوکر سے چشمے جاری ہوئے، یہ وہی قدم تھے، آپ کو واقعہ یاد ہوگا
جب میرے آقا احد پر تشریف لے گئے تھے اور احد کو زلزلہ آیا، عاشق کہتے ہیں احد جھومنے لگا، مگر اب جب احد جھوما تو کیا ہوا کہ اب احد کے جھومنے سے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا علیہ السلام نے اسے ٹھوکر لگائی۔ قدم سے زلزلے کو روکنا یہ دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے آقا نے ٹھوکر لگائی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، اے احد رک جا، ساکن ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ ایک روایت ہی بہت سارے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک تو نبی پاک علیہ السلام خود تشریف فرما ہیں، صدیق یعنی میرے آقا کی زبانی بھی صدیق اکبر کو یہ لقب صدیق کا ملا تھا، آج ہمارا موضوع بھی ہے، اور 2 شہید، یہ بڑی امیزنگ بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساتھ تھے، ابھی تو آپ حیات تھے، آپ شہید ہوں گے، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، احد کا زلزلہ بھی روک رہے ہیں، احد رک گیا، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دونوں سے شہید ہونا ہے، اور یہ وہی قدم ہیں جو ٹھوکر لگائیں اور زلزلہ رک جائے۔ امام عشق و محبت کیا پیارے انداز میں اس معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے مبارک قدم پتھر جن کے نیچے نرم ہو جاتے، اس قدم مبارک کی ٹھوکر سے چشمے جاری ہو جاتے، اور میرے آقا جس جانور پر وہ قدم لگاتے وہ جانور تیز رفتار ہو جاتا، قوت و طاقت والا ہو جاتا، بیماری، کمزوری، لاغری ختم ہو جاتی۔ صحابہ اکرام کے علاوہ متعدد یہودیوں نے میرے آقا کے قدم چومنے کی سعادت حاصل کی۔ چلتے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پشتو مبلغ دعوت اسلامی آج کیا سنت سکھائیں گے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پچھلے اتوار کو ایک اسلامی بھائی نے آپ کو میسج کیا تھا کہ چلنے کی سنت اور آداب کے بارے میں کچھ بتا دیں، تو ان کی دلجوئی کی نیت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اس کو آج انشاءاللہ ہم کر لیتے ہیں۔ تمام خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پا جون کے منگ دا پارا دا جون تیرولو پہارا خبر واندے رہنمائی موجود ہے۔ مسلمان سنگا گرزی دا غا گرزی دل سنگا پکار دی دا ہم منگلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پل طریقینا پل دا شریعت مطابق منگلا دا خبری خیلی دی سنگا خیلی دی۔ سنن ابو داود کدار آگلی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت شوے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پلارا بتا سوت لائی نو دا سے بدلے چیز بندہ یو طرف سے بندہ ٹیٹ شی لوگون دے، دا سے معلومی دل تا سے یو طرف لا بندہ ٹیٹ شی دا سے لوگون دے۔ اور دی بارہ کے دام راغلی دی کس گرانا نی انو دا لاری پا یو طرف پا کنارہ باندہ زی نا دورا پا منڈا واندے زا چے خلق استلگے تا دا پاسا راشی دے ولی دو بائی دلے ولی منڈا بائی، اور نا دا سے رو بزی چے بندہ ناجوڑا لگی، بالکل ترمن زبا نا با دا سے تیز سے نا با سے بالکل رو بزی۔ اور دا خشان منگا علماء دا خبر لکلی دا چے دا سے بہم دا زی چستا سینا ٹولا کلاوی او غاڑا کے دا زنجیرہ چولی او سنگا چے دا مغروران و خلق چالی چے دیر زیاد دا سے قدم کی دا قدے با دازمہ کا اوش لے اس نو دا سے با قدم نہ کی دے بلکہ پا آجزی واندے پا سادہ طریقے واندے با رو دا خپل نظر با ہم خیال ساتے چے نظر با دا سے نہ ساتے دل تبم گورے آل تبم گورے دا خپل نظر حفاظت بم کے او بالکل دے مومن چے یو وقاری دا مومن چے یو شانی دا مسلمان چے یو شانی تو پا آخی انداز باندے با رو پزائے بزے مونگا اللہ تبارک و تعالی دعا غوارو چے اللہ تبارک و تعالی دے مونگ لہم دا نبی کریم علیہ السلام پا طریقے باندے عمل کلو توفیق را کی اور دا عاجزی سارا خوب پاوکار سارا پس مکا پتلو راتلو باندے توفیق را کی آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے پشتو اسلامی بھائی تو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے چلنا ہے، اور آج مزہ یہ آ رہا ہے
کہ بات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی ہوئی ہے. حسن و جمال مصطفیٰ ہمارے سیگمنٹ میں بھی ہم نے پیارے آقا کے قدمین شریفین کے بارے میں سنا, اور پھر اب یہ سن رہے ہیں کہ چلنا کیسے اور سنت کے مطابق چلنا کیسے. سبحان اللہ, کیا بات ہے مدینے کی. اس سے پہلے کہ اردو میں یہ مدنی پھول ہم سنیں, اگر عربی مبلغ دعوت اسلامی کچھ عربی اسلامی بھائیوں کو بھی چلنے کے بارے میں کچھ مدنی پھول دے دیں. جی ما شاء الله تكلم الأخ عن انت فهم پشتو تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. تكلم عن آداب المشي, كيف كان مشي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ما شاء الله, يعني مهما وصفنا عن مشي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نستطيع أن نصف. فكان مشي الحبيب عليه الصلاة والسلام كان عندما يمشي كأنه ينحط من صبب, يعني كأنه يمشي من الأعلى إلى الأسفل. ما شاء الله. وعندما يمشي يعني الله سبحانه وتعالى بارك له في خطواته, فكان كأنما الأرض تطوى له, يعني كان يصل ما شاء الله بسرعة. يعني هذه كانت معجزة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيضا كان عندما كان يمشي أثناء مشيه كان نظره إلى الأسفل. عندما كان يمشي كان نظره إلى الأسفل, ليس كالمعتاد عندنا الآن. الناس الآن يعني في عصرنا هذا وفي الزمان, بل عادة الناس الآن عندما يمشي تجده ينظر إلى هنا, ينظر إلى تلك العمارة, ينظر إلى تلك الدار, ينظر إلى المحلات, ينظر إلى السيارات, من الذي يذهب, من الذي يأتي, كيف يلبس, كيف يمشي. فيعني هذا الأشياء موجودة عندنا في عصرنا, لكن نحاول أن نقتدي بالسنن وآداب الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کیا بات ہے لغت عربی کی. لغت الرسول ہے نا, حبیب کی زبان ہے, سمجھ نہ بھی آئے تو جی چاہ رہا تھا کہ یہ بولی جائیں. سبحان اللہ. اور میں آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں. جس طرح ہم نے کل ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بارے میں ہم نے سنا, آج آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ جو مبلغ دعوت اسلامی ہے نا, یہ پیدا کہاں ہوئے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. آپ کی ولادت کون سے شہر میں ہوئی ہے؟ جی بھائی اب بتائیے. ولادتی الحمدللہ فی المدینہ المنورہ. یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہ مبلغ دعوت اسلامی مدنی مبلغ دعوت اسلامی ہے, حقیقی مدنی ہے. ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ہے دعوت اسلامی. ماشاءاللہ مختلف بولی بولنے والے ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی مدینہ منورہ کی بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے. بات ہو رہی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چلنے کی. خوبصورت بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی سیکھیں گے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے آداب کیا تھے, کس طرح وہ چلتے اور ہمیں کس طرح چلنا ہے. مجھے مدینہ منورہ سے, سبحان اللہ, بات مدینہ شریف کی ہوئی تو مدینہ شریف سے ہمارے ایک بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے ایک شعر لکھ کر بھیج دیا. قدموں کی بات چلی نا, امام اہل سنت کا کیا خوبصورت شعر, کیا امام اہل سنت کی بات ہے. سبحان اللہ. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اب دیکھیں نعت خواں اس کو طرز میں سنا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی ہونا چاہیے. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور, اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب سنیے اور نیت کر لیجئے کہ چلنا کیسے ہے. یاد رہے یہ لفنگوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, دھمک دھمک کرتے ہوئے, تکبرانہ چال, یہ مسلمانوں کا انداز, باوقار انداز نہیں. یاد رہیے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو درمیانی رفتار سے راستے کے کنارے کنارے چلیں, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ پر جم جائیں اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ بیمار محسوس ہوں. اتنا آہستہ کچھ لوگ چلتے کہ لگتا ہے بیمار ہیں, یا اتنا تیز چل رہے ہو تو لوگ حیران ہوتے ہیں اس کو ہو کیا گیا ہے. تو نارمل باوقار انداز میں. اچھا, لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں, یہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے. بلکہ نیچی نظر کیے پر وقار طریقے پر چلیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو جھکے ہوئے معلوم ہوتے. حیا کی وجہ سے کیا وقار والا انداز تھا. اور راہ چلنے میں پریشان نظری سے بچنا ہے. سڑک عبور کرتے وقت جو ٹریفک آ رہا ہے اس سمت ٹریفک دیکھ کر سڑک عبور کریں. اگر گاڑی آ رہی ہے تو بے تحاشا دوڑے نہ, بلکہ رک جائیں, اس میں حفاظت کا زیادہ امکان ہے. اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل, ہمیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق درمیانہ تکبر سے بالکل پاک چال چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں راستے کے ایک طرف ادھر ادھر جھانکے بغیر سر جھکا کر شریفانہ چال چلنے کی توفیق مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب چلنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور وہ بڑا نرالا سیگمنٹ ہے جس میں نظر کرنی ہے اپنے آپ پر. مسئلہ یہ ہے کہ اسی نظر کر دیں دوسروں پر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں,
لیکن اپنے آپ پر نظر لوگ ذرا مشکل سے کرتے ہیں. نا کیا محاورہ ہے کہ دوسروں کا اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا, دوسروں کا بال بھی نظر آ جاتا ہے. تو اپنے عیب نظر نہیں آتے, تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس سلسلے کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. جی. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا, محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. جی, ایک نظر اپنے آپ پر, اس میں ہم ایک عادت درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تلفظ کی درستی کے دو الفاظ بھی. بہت زبردست غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں. کل تو ہم نے یہ سیکھا کہ غلطی کرتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں, تو یاد رہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ لفظ جو صحیح ہے وہ غلطی ہے, غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کیا سیکھا تھا, چلے ذرا دہرائی کر لیتے ہیں. بے پرواہ, پرواہ نہیں ہے, پرواہ ہے. پرواہ یا بے پرواہ, آخر میں ہاں نہیں ہے. کل ہم نے یہ دو الفاظ سیکھے تھے, دہرائی بھی ہونی چاہیے نا, آپ بھی دہرا لیں بھائی. میں نے کل مشورہ دیا تھا کوئی ڈائری قلم وغیرہ رکھیں, روزانہ سلسلہ جب بھی سلسلہ ہو تو یہ تلفظ بھی لکھ لیا کریں. اور آج کون سی عادت انشاءاللہ جو ہم سیکھیں گے, ایک بڑی غلطی گھر میں ہو جاتی ہے کہ اندھیرے میں بلا دیکھے ہرگز ہرگز پانی نہ پئیں نہ کھانا کھائیں. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, یہ بظاہر تو ایک لائن میں نے بیان کر دی ہے, لیکن اگر اس کے ڈیپ میں جائیں تو بعض اوقات رات کو اٹھ کر, کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات پیاس بھی لگتی ہے, ہم بیڈ پر چارپائی کے قریب پانی رکھ دیتے ہیں. اب نیند میں ہی اٹھے اور اس کو پی لیا, اندھیرا ہے کمرے میں, لائٹ جلانے میں سستی کی, یا بڑی بھوک لگی ہے دراز کھولی کوئی چیز نکالی اور وہ کھا لی. اب اس میں کئی ایسے حادثات ہوئے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یا تو اس پانی میں کوئی چیز آ کر گر گئی, کوئی جانور آ کر گر گیا, کوئی کچرا آ کر گر گیا, اور بعض اوقات یہ بھی پتہ چلا کہ گئے جناب پانی پینے اندھیرے میں اور پانی کی جگہ جناب تیل پی لیا, کوئی کیمیکل پی لیا. ایسے لوگ بیمار بھی ہوئے, ہاسپٹل تک پہنچے. تو یہ تھوڑی دیر کی سستی, دیکھیں یہ بھی سنت اور آداب کے خلاف ہے کہ اگر بندہ ان آداب کا خیال رکھے کہ جب بھی اندھیرے میں آپ کو کچھ کھانا پینا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ لائٹ چلا لیں. اب تو موبائل فون آ گئے, تقریباً ہر کسی کے موبائل فون, اس میں لائٹ ہوتی ہے. اچھی طرح دیکھ لیں اس گلاس کو, اس برتن کو جس میں آپ کچھ کھا رہے ہیں, کچھ پی رہے ہیں. کیا فرمائیں گے, چلیں اب مبلغین دعوت اسلامی مختلف زبانوں میں میرا خیال ہے اپنے اپنی قوم کو, اپنے اسلامی بھائی کو سمجھائیں تاکہ یہ ایک ایسی عادت ہے اور اس کے بہت سارے پرابلمز ہیں جس کے ذریعے نکل جائے گی. کی کہو گے تسی ساڈے پنجابیوں نوں؟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਈ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸ ਕਾ ਜੈਸੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰ 'ਚ کہ چیز کچھ اور پہ ہی ہوتی ہے تو وہ پانی سمجھ کے. ہاں یہ بڑا ایشو ہے, اور اس میں تھوڑی سی سستی جو ہے بعض اوقات زندگی بھر کا روک. تسی کی کہتے ہو؟ پچھلے دنوں پچھلے دیہڑا اس طرح ایک واقعہ سامنے بھی آیا کہ آپ نے ایک اسلام بیان اور انہوں نے بچے اس طرح دے کیمیکل پی جائے. اللہ اللہ. تو اس طرح دا کیمیکل آئی, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی دی بھی بے احتیاطی ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے پی چھوڑا اور جس دی وجہ تو یہ ہویا کہ انہوں ہاسپٹل لے گئے اور پھر میدا واش کیتا گیا. اچھا, اس میں ایک اور بات جو آپ نے کیمیکل کی بات کی نا, اس میں ایک اور پتہ ہے کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ دوائیوں کی شیشی میں کچھ اور بھر دیا, اچھا تیل کی شیشی کے اندر کچھ اور بھر دیا, اچھا اب شیمپو کی شیشی میں تیل بھر دیا, اب کسی کے گھر آپ گئے نہانے, یہ بڑا لطیفہ ہو جاتا ہے. اچھا نہانے گئے, انہوں سے اجازت بھی لے لی, بھائی واش روم میں سب استعمال کر لیں, میں تو بڑا مہمان بنتا ہوں لوگوں کا. تو لطیفے اس طرح کے کبھی کبھی بس بچت ہو جاتی ہے, اب سیکھ گیا ہوں. اب آپ نے شیمپو کی بوتل اٹھائی اور جناب سر پہ ڈالی, پتہ چلا اس میں سرسوں کا تیل تھا. اب آپ سوچے کہ وہ نہانے میں کتنی دیر لگے گی, پہلے تو وہ تیل نکالو بھائی. اچھا میرے تو ویسے ہی بال تھوڑے ہوتے ہیں تو جان چھوٹ جاتی ہے, لیکن یہ بڑا ایشو ہے کہ ہم جو چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ پانی کی بوتل میں آپ نے دوائی رکھ دی, آپ کے گھر والوں کو تو شاید پتہ ہے, لیکن اگر کوئی مہمان آیا اور وہ پانی سمجھ کے پی گیا. اچھا بعض لوگ گھروں میں شائن جس کو کہتے ہیں وہ صرف ہوتا ہے یا اس بلیچ ہوتے ہیں, وہ بھی ہم پانی کی بوٹلز میں رکھ دیتے ہیں. اب بندہ جلدی میں پانی سمجھ کر, یا کوئی مہمان آیا گھر میں, اچھا ہمارے گھر میں مہمان آئے گا, چلے آپ اس کو خود پانی پیش کریں گے, بچوں کے دوست آتے ہیں, چھوٹے بیٹے کا بیٹا آ گیا, ہاں بچے کے ساتھ زیادہ ہو جاتے ہیں. اب بچیاں گھر میں آئیں, چھوٹی بچیاں بچی کے ساتھ کھیلتے ہوئے آ گئیں, پانی پینا ہے, امی نہیں ہے, دروازہ کھولا فریج کا یا کبٹ کا کھولا, چلو پانی پی لو. اب وہ پانی نہیں تھا,
ہم نے اس برتن میں کچھ اور ڈال کے رکھا تھا، تو یہاں بظاہر تو اجالا ہے، لیکن یہ جو صرف بوتل کا بچانے کے لیے اس پر کوئی ٹیگ نہیں لگایا، یہ بھی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو خدارا جس چیز کی جو بوٹل ہے اس میں رکھیں، ورنہ اگر اس میں نہیں رکھ رہے تو کوئی بڑی نشانی رکھیں، ورنہ آپ سوچیں کہ اگر شیمپو کی جگہ تیل نکلنے لگا اور اگر پانی کی جگہ کیمیکل نکل گیا تو اس کا بننا کیا ہے؟ تو خدارا ان چیزوں کی احتیاط کریں، ورنہ بعض اوقات ایک بڑا ڈیمیج بھی جو ہے ہو سکتا ہے، اور یہ تھوڑی سی بے احتیاطی خاص طور پہ اندھیرے میں، اچھا آج کل لائٹیں بھی بڑی جا رہی ہیں تو دن میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہوگا، شام میں بھی گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہوگا، تو اندھیرے میں کھانے پینے میں ضرور احتیاط کی جائے۔ تو آج یہ عادت جو ہے ہم نے سدھارنی ہے، پشتو مبلغ بھی موجود ہیں، آپ بھی کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس حوالے سے احتیاط کریں۔ زما خوگو اسلامی روڑو مدنی چینل کتون کو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې په سنت باندې عمل کوو دی کې د آخرت هم فایده ده او دنیا هم فایده ده. لکه چې دا سنت دی چې څه به څکې څه به خورې نو یو نظر به ورته مخکې ګورې. مونږ خو ورځ کې هم نه ګورو، د شپې به بیا څنګه څوک ګوري پکې، په دې کې سوره بیا بنده پکې ناجوړ هم شي، دې کې څه نه څه پکې چېرته چینجي منجي پکې راوځي اوبو کې دننه، نو ډېر زیات دې کې خیال پکار دی. او نن سبا خو مونږ کورونو کې مونږ پاتې کېږو، کراچۍ کې چې فلیټونه دي دې کې خو چې پرانا کې چې بنده پکې هم یو نظر پکې پکار دی که نه، کله پکې سر راغورځېږي کله پکې سر راغورځېږي او پاتې لا چې شپه شي بیا خو پکې ډېر زیات خیال پکار دی چې څه څکې څه خورې نو یو نظر به ته مخکې ګورې. دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی چې په دې دې عمل وکړو انشاءاللہ، نو دلته هم فایده ده هلته هم فایده ده انشاءاللہ. میں ایک عرض کروں حاجی صاحب عبدالحبیب اتاری صاحب کہ اب تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جیسے ابھی غالباً مدنی مکالمہ یا مدنی مذاکرے میں یہ سلسلہ ہوا تھا کہ کوئی اپنے بچوں کو کسی کے یہاں چھوڑ کر گیا تھا ہے نا، تو ان کے لیے دودھ گرم کر رہے تھے، اور جب ان کو دودھ گرم کر کے ان کو پلایا گیا تو دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا اور بعد میں پتہ چلا تھا کوئی چھپ کر ہی گر گئی تھی اس کے اندر. تو دن کی روشنی میں ہم نہیں دیکھتے، اب تو وہ پسو اور پتہ نہیں لال بھی کیا کچھ گھر میں نا کبرڈ میں ہوتے ہیں، کچن کے اندر گوٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر کھیتوں کے غریب گھر ہوتے ہیں، اس طرح کے مکان ہیں جہاں ویسی جانور اور اس طرح کے حشرات الارض آتے ہیں. تو خدارا بہت اچھی بات آپ نے کی کہ صرف اندھیرے کی نہیں ہے، دن میں اجالے میں بھی آپ چیک کر دیکھتے رہے کیا کر رہے ہیں. بہت اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ تھوڑی سی جو احتیاط ہے نا وہ بہت سارے نقصان سے آپ کو بچا لے گی. عربی مبلغ بھی ہیں، آپ عربی اسلامی بھائیوں کو بھی سمجھائیں، اور یہ اس سلسلے کی ہماری کوشش ہے کہ کچھ ایک عادت جو ہے ہم اپنی اس بارے میں سدھاریں. أمر عظيم هذا الذي ذكرتموه ما شاء الله. أحاول أن أقدم مجموعة الكلام. ما شاء الله شيء عظيم ألفتم انتباه الناس إليه، وهو قبل أن نعمل أي شيء لابد أن ننظر إليه، يعني سواء كان لشرب الماء، يعني هذه من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني هذه من سنن شرب الماء، على الأقل لابد أن ننظر إلى الماء. المصيبة اليوم في عصرنا هذا ليس فقط النظر أو ليس من الظلام يعني في الليل، المشكلة حتى وفي النهار، حتى وفي أثناء وجود النور نحن لا ننظر إلى هذه الأشياء. فلان أعطني ماء، أعطى ماء وهو ينظر إلى التلفاز فقط، أخذ هكذا وشرب ثم رد إليه، لا يدري ماذا يشرب ولا يدري ماذا يعطى له ولا يدري ما هو. حصلت هكذا أيضا قصة، شخص طلب ماء من أحد الأشخاص، قال له أسقني ماء، فالشخص الذي بجواره كان يخطط له يمكر به، فأعطاه حاجة أخرى، أعطاه ماء لكن ملوث فيه شيء آخر. فالشخص هذا كان من عمق توجهه إلى التلفاز أمامه، أخذ هكذا وشربها. نعم هو يشاهد التلفاز، أخذها وشربها هكذا ثم رد إليه. بعد فترة يعني بعد وقت بسيط يعني نصف ساعة أو ساعة حس شيء في بطنه، قال ما هذا الذي يحصل في بطنه؟ نقلوه إلى المستشفى وعرف أنه متسمم، يعني هذا الماء جلس في شيء أو هكذا تسمم الماء. بالإضافة إلى هذا أمر آخر مثل الأدوية، عندما نذهب لأخذ العلاج الدواء لابد أن ننظر إلى صلاحيته، إلى نعم إلى تاريخ انتهاء، يعني كثير من الناس فقط يشتري حتى المأكولات مثلا الزبادي، الحليب، اللبن مثلا، هذه الأشياء مدتها تكون يعني يومين أو 3 أيام، وبعض الأشياء تكون مدتها بضع أو سويعات، فالناس يأخذونها ويضعونها في الثلاجة مثل الزبادي.
يفتح من الزبادي يأكل منه قليل ثم يضعه في الثلاجة لمدة أسبوع، وبعد أسبوع عندما يأتي الطفل من المدرسة عندما يأتي من المدرسة فالوالدة أو الوالد تجده وهو نائم يقول اذهب إلى الثلاجة وخذ الزبادي وكل. الطفل هذا الصغير لا يدري ما هو وضع الزبادي وما هو وضع هذا المأكول، وهو يأخذ ويأكل. بڑی پیاری رہنمائی کی کہ واقعی یہ بھی ایک چیز ہے کہ جن چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ بھی دیکھیں. دوائیں لیتے وقت بھی نہیں دیکھتے. اچھا بعض اوقات دوائیوں کی ایکسپائری ڈیٹ تو دیکھنی نہیں ہے اور سالوں دوائیں گھر میں پڑی ہیں کیونکہ ضرورت تو بہت دیر بعد پڑتی ہے. اللہ کرے نہ پڑے دوائیوں کی ضرورت. اب آپ کو ضرورت پڑی ہے جس وقت کھانے لگے اس وقت تو دیکھ لیں, پتہ چلا ایکسپائر ہوئے بھی 2 سال ہو گئے. اب دوائی وہ شفا کم دے گی, ہو سکتا ہے آپ کو ریئیکشن کر دے اور وہ دوائی پینے سے بندہ دنیا سے نہ چلا جائے. تو یہ بڑی اہم بات ہماری توجہ دلائی. اسی طرح بہت ساری چیزیں, دودھ ہے جو آج کل ڈبے وغیرہ کا ملتا ہے, دہی ہے, اور بہت ساری چیزیں جیسے جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور وہ ہم لا کر فریج میں رکھ دیتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے, بچے کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ پرابلم آ جاتی ہے. تو واقعی ایک ایسا ایشو ہے جس پر سب گھر والے مل کر توجہ دیں, اور خاص طور پر اندھیرے میں کوئی بھی چیز پیتے کھانے سے پہلے اسے دیکھیں, بلکہ اجالے میں بھی دیکھیں. اسلامی بہنیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں جو ہمارے پشتو مبلغ نے بتایا کہ پکاتے وقت اگر آپ دودھ میں چائے بنا رہی ہیں, پانی ڈال کر سالن بنا رہی ہیں, تو پہلے اس کو دیکھ لیں, اس برتن کو اچھی طرح دھو لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پکا رہی ہیں اور اس میں پہلے ہی کوئی چیز ساتھ پک رہی ہے, پھر ایسا نہ ہو کہ پورے گھر کو نقصان پہنچے. یہاں ایک بڑی دلچسپ سوال میرے ذہن میں میرے ڈائریکٹر نے ویسے تو مجھے یاد دلایا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسے اسلامی بھائی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے. اب وہ کیسے احتیاط کرتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں, چلیں انہی سے پوچھتے ہیں. ویسے یہ واقعی آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, ہمیں اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. یہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے سوال اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں آنکھ کی نعمت کا بھی اندازہ ہو اور یہ بھی دیکھیں کہ اس ضرورت کو یہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. پہلے ہم نے کوئی ان سے پوچھا نہیں تھا, اچانک ہی سوال کرنے جا رہا ہوں. جی حافظ صاحب بتائیے کہ آپ پانی پیتے وقت ایسے ہی پی لیتے ہیں یا کسی اور کو دکھاتے ہیں؟ زیادہ تر کولر دے وچ ہی پانی لے کے, یعنی کہ گلاس دے وچ پانی زیادہ تر ایسی صورتحال ہوتی ہے. اچھا, یعنی جہاں آپ کو پتہ ہے کہ صاف ستھرا پانی گھر میں ہے, جس کولر میں ہے اس کو دیکھ کر پیتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. کولر جو لے کے, یا اگر فریج وغیرہ بوتل وغیرہ کا سلسلہ ہوئے تو پتہ چل جاتا ہے. تو ہن تسی بھی اے نیت کر لو کہ پین سے پہلے کسی نہ کسی نے دکھا دینا, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک حفاظت بھی ہو جائے گی. ایک اور بڑی عجیب بات مجھے یاد آئی گاؤں گوٹھوں کے حوالے سے. وہ آپ کے یہاں جو لگے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, برما کہتے ہیں, ڈنکی ہمارے یہاں تو ہاں ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے. ہاں پنجاب والے بھی انگریزی بول رہے ہو, میں برما بول رہے ہوں, تسی ہینڈ پمپ بول رہے ہو. کوئی صحیح کوئی لفظ بولو نا, اوتھے کی بولنے ہیں پنجاب میں, برما ہی بولنے کی کر دے ہو تسی, نلکا جو بھی. بہرحال وہ جو برما ہے اس کو منہ لگا کے لوگ پی رہے ہوتے ہیں. اب وہ کتنا ڈینجرس ہے. سب دیتے پانی زیادہ گزرنے وجہ نا وہ جم جاتا ہے, کائی جم گئی ہے, وہ بڑی چیزیں وہ بھی جا رہی ہیں اور لائیو جا رہا ہے سارا کچھ. تو خدا کے بندو تھوڑا ہاتھ میں لے کے پی لو. پتہ نہیں اس برمے وہ برما کسی فلٹر پلانٹ سے تھوڑی آ رہا ہے, کسی نہر سے, کسی چشمے سے, کسی جگہ سے آ رہا ہے. اس کے ساتھ کچھ بھی آ رہا ہے وہ پیٹ میں ہی جائے گا نا. تو اس کو ہاتھ میں لے کر پی لیں, ڈائریکٹ اس کو منہ لگا کے پی رہے ہوتے ہیں. تو ایسی جلدی نہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان اٹھا لیں. بہرحال ایک نظر اپنے آپ پر آج ہم نے یہ عادت ڈسکس کی ہے اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اس پر ضرور توجہ کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں گے. اور ہمارا اسی ایک نظر اپنے آپ میں تلفظ کی درستی بھی ہوتی ہے. 2 الفاظ آج سیکھنے ہیں. آئیے پہلا لفظ ہمیں بتائیے جو غلط ہے. پہلے غلط دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح کیا ہے. ایک نظر اپنے آپ میں پہلا تلفظ دیکھتے ہیں. جی اچھا, یہ لفظ ذمہ دار یہ غلط ہے. ذمہ دار یہاں جو لکھا ہے یہ غلط ہے. جی جناب کیا ہوگا صحیح؟ ہم آپس میں بھی تھوڑا پہلے چیک کرتے ہیں نا جناب, کیا ہونا چاہیے؟ ذمہ دار ہوتا ہے ویسے تو. یہ ذمہ دار ہوتا ہے. جی عربی میں تو ہم نہیں پوچھ رہے آپ سے, اردو میں پوچھ رہے ہیں. ذمہ دار صحیح نہیں لکھا, غلط لکھا ہے, تو کیا صحیح ہونا چاہیے؟ ویسے ذمہ دار لکھنے میں ہوتا ہے, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مخارج بھی صحیح نہیں نکال رہے ہوتے. جس طرح اردو میں اکثر یہ معروف ہو چکا ہے کہ عین کے بھی مخارج ہم نہیں نکال رہے ہوتے. اب وہ ذال کو ہم زا پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہ عربی تو نہیں ہے نا, جب اردو پڑھیں گے تو ذمہ دار ذمہ دار, تو اب ذمہ ہے یا ذمہ ہے, کیا فرمائیں گے؟ یہ اب بہت ساری چیزیں اس طرح اردو میں عربی کی آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی نکل. ویسے عموماً تو ذمہ دار. جی 2 اسلامی بھائیوں نے ذمہ دار کہا ہے. آپ بھی ذرا اپنے آپ جو ساتھ بیٹھے نا ایک دوسرے سے پوچھ لیں, ابھی بتاتا ہوں کیا صحیح ہے. جی پشتو بھائی پوچھے, آپ پشتو میں نہیں بتائیے گا, اردو میں بتائیے گا. ذمہ دار. جی جناب دیکھتے ہیں ذمہ دار اپنی ذمہ داری صحیح بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ ذمہ وار کہتے ہیں, ذمہ داری کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. حافظ صاحب ذمہ دار صحیح نہیں ہے تو کیا صحیح ہونا چاہیے؟ ویسے پنجابی چ ذمہ پنجابی وچ اسی تواڈے نال گال نہیں کر لینا, یہ اردو دا تلفظ ہے. جی عام ویسے ذمہ دار ہے. جی اسد بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب اب سب ذمہ دار یا ذمہ دار؟ ہاں
ذمہ دار یا ذمہ دار، چلیں وہ تو اب چل جائے گا، لیکن اصل ذمہ دار کی جگہ آپ کا کہنا یہ کہ زال کے نیچے زیر ہے. جی جناب صحیح کیا ہے ہمیں بتائیے، کہ ذمہ دار تو غلط بتا دیا، آپ دیکھتے ہیں صحیح کیا ہے. جی ایک نظر اپنے آپ، ذمہ دار. جی ذمہ دار جو ہے وہ درست ہے، تو ذمہ دار جو خاص طور پہ ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کریں اور اپنے نام کو بھی یاد کر لیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. اور جناب جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ تلفظ کر رہا ہوتا ہے. تو چلیں ایک تو درست ہو گیا. اب دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی جناب دکھائیے. نقاب، ارے نقاب بھی غلط ہے. چلیں بھائی نقاب غلط ہے تو پھر کیا صحیح ہے؟ جی کیا فرمائیں گے حضور؟ نقاب ہوتا ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں نقاب ہوتا ہے، اب نقاب نہیں اور نقاب ہے. جی نقاب، یہ بھی کہتے ہیں نقاب ہوتا ہے. آپ تو کچھ الگ بتائیں نا، یہ سبھی نقاب کہہ رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہے ہی نقاب، ہے ہی نقاب ہے. جی آپ صاحب نقاب تو نہیں ہے؟ نہیں نقاب ہی. اچھا نقاب ہی ہے، ٹھیک ہے. اسد بھائی جی نقاب ہے. آپ کیا کہتے ہیں آپس میں؟ آپ نے بھی طے کر لیا ہوگا نقاب. اب یہ نقاب بہت بڑی غلطی ہے اور یہ کہا جاتا ہے عام گفتگو کے اندر. آئیے دیکھتے ہیں صحیح لفظ کیا ہے، تلفظ درست کیا ہے. جی جی نقاب نہیں ہے بلکہ نقاب ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی آج نعتوں کے اندر بھی یہ الفاظ بعض اوقات آتا ہے، مناقب کے اندر بھی آتا ہے. تو نقاب جو ہے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھی. یہ شعر تو سنا دیں آپ اس طرز کے اندر. سبحان اللہ. یہ بھی آپ نے نعت میں سنایا بھی تھا. کوئی بھی سنا دیں، کوئی بھی طرز میں سنا دیں. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ. واہ واہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے اور آج کے سلسلے میں ہمارا موضوع ہے یار غار یار مزار. آپ کو یار غار کیوں کہا جاتا ہے؟ یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو اور آپ کے غار ثور کی بات نہ ہو، اس واقعے کی بات نہ ہو، تو ایسا لگتا ہے بات ادھوری رہ جاتی ہے. کچھ حضور ہجرت کے اس عظیم رات کے بارے میں، اس غار ثور کے کچھ واقعے کے بارے میں ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام جس وقت آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب آپ ہجرت کرنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ لیا اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہیں پر ٹھہرو اور یہیں پر رات گزارو. اور کتنا لطف ہوگا اور کتنے مزے کی بات ہوگی. اور وہ رات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے کیسی ہوگی اللہ. اچھا اسے بعد میں بھی یاد فرماتے رہے آپ اور اس رات کا تذکرہ کرتے رہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بستر پر مجھے وہ رات گزارنے کا موقع. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ باہر دشمن کھڑے ہیں، تلواریں نکالے کھڑے ہیں کہ کس وقت نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے اور انہوں نے حملہ کرنا ہے. اس موقع پر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بستر پر، سرکار کے بستر پہ آرام کرنا، یہ یوں سمجھیے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا تھا، اپنی جان کو قربان کرنا تھا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام اپنے یار غار کے ساتھ پھر جب آپ وہاں سے نکلے تو وہاں اگر وہ آپ شعر پڑھ دیں کہ آپ نے مٹی وہ سورہ یاسین پڑھ کر آپ نے جب پھینکی، جان ہے جان کیا نظر آئے، ہاں اللہ اللہ، کیوں تو ادو گرد وہ غار اعلیٰ کرتے ہیں. حضرت کا سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گئے. تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کو ساتھ لے کر اب آپ کا یہ سفر جاری ہوا. جس وقت آپ غار ثور پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ یہاں تشریف رکھیے، اور پھر اس کے بعد آپ اس غار میں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں کے جتنے جالے تھے وہ سارے صاف کرتے ہیں. صاف کرنے کے بعد پھر وہ تمام سوراخ
کہ جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو آپ ختم کرتے ہیں، دور کرتے ہیں. وہ کیسے کہ اپنے قمیص کو پھاڑ پھاڑ کے وہاں پر آپ اپنے قمیص کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں. اب یہ سوراخ کون سے تھے؟ یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ مورخین نے لکھا کہ ایک سانپ تھا جو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا مشتاق، وہ وہاں آیا ہوا تھا. اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام وہ آخری زمانے کے اندر یہاں اس غار کے اندر تشریف لائیں گے. تو اب وہ بھی عاشق رسول، عاشق کیا رسول، بات ہے، وہ بھی پروانہ، محبوب پاک علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہ آ گیا وہاں پر. اور اس نے مختلف قسم کے سوراخ بنا لیے کہ چلو ایک سوراخ اگر بند ہوگا تو دوسرے سے نکل آؤں گا، دوسرا بند ہوگا کوئی تیسرے سے. کافی سارے سوراخ اس نے نکال لیے تھے، راستے بنا لیے تھے محبوب تک پہنچنے کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تقریباً سارے بند کر دیے. ایک ایسا تھا جو بچ گیا، اس کے لیے کپڑا باقی نہ بچا. تو پھر آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمائیے. آپ نے اپنی ایڑی کو اس مقام پہ رکھا کہ جہاں پر وہ سوراخ تھا، تاکہ کوئی موذی چیز نبی کریم علیہ السلام کو ایذا نہ پہنچائے. وہاں آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی گود ہوتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا سر اقدس ہوتا ہے. اللہ اللہ، سر اقدس ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام آرام کے لیے آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں. اب یہاں ایک توجہ طلب بات وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. سبحان اللہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عاشق کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے عاشق پر کیا بیت رہی ہے، میرے جو عاشق ہے وہ اس پر کیا بیت رہی ہے، اس کے عشق کی کیا کیفیت ہے. اب ادھر سے وہ دوسرا ایک عاشق جو برسوں سے وہاں انتظار کر رہا تھا، تو وہ بھی اس کو جب محبوب کی خوشبو آئی تو وہ بھی مچل کر جب ایک دروازے پر گیا، جب وہاں دیکھا کہ وہ دروازہ بند ہے، وہ سوراخ بند ہے، پھر دوسرے پہ آیا، دوسرا وہ بھی بند ہے، تیسرے پہ آیا وہ بھی بند ہے. کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچا کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک رکھی ہوئی تھی. سر مارا، ہٹانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہاں ہٹانا تھا. بالآخر اس نے ڈنگ مار دیا. اور وہ ڈنگ کیا مارنا تھا کہ آپ پر جب زہر کا اثر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مقام پر اب غور کرنے کا ہے. مقام وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی جان ہے، اب زہر کا اثر ہے تو یقینی اگر کوئی عام شخص ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو کوئی چیز کاٹے گی تو وہ ہلے گا، وہ تڑپے گا. لیکن آپ کا عشق اس انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ ایک طرف آپ کو اپنی جان کی فکر یہ نہیں تھی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے آرام کی فکر تھی کہ محبوب پاک علیہ السلام کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. جان جاتی ہے چلی جائے. اچھا پھر یہ ہوا کہ یقیناً آپ کے دل کے اندر یہ باتیں تو ہوں گی کہ بھائی ایک طرف مجھے یہ تکلیف میری جان ہے، دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام جو جان جہان ہے ان کا آرام ہے، ایک طرف یہ ہے. تو یقیناً وہاں پر وہ عقل اور عشق کی جنگ تو ضرور ہوئی ہوگی، ضرور ہوئی ہوگی. جیت کس کی ہوئی؟ جیت تو یہی ہے کہ وہ جیت تو عاشق اکبر تھے نا. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، شاعر لکھتا ہے نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. آج میں ناظرین کو ایک اور خوبصورت بات یہ بتاتا چلوں، کیونکہ یہ واقعہ بہت اتنا خوبصورت ہے کہ جب تک بار بار سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے. کیونکہ اس غار تک جانا، پھر اس غار میں جو کچھ ہوا، پھر اس غار کے بعد جو کبوتریوں نے جو انڈے دیے، جو مکڑی نے جالا بنا، جو اس ڈنک کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو یہ زخم لگا، اس پر پھر صدیقیوں کو جو مرتبہ ملا، یہ بہت خوبصورت ایک داستان ہے. آپ کو انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ، نہ صرف یہاں اس منچ پر بیٹھ کر بلکہ غار ثور کی فضاؤں سے، یہ پورا واقعہ مدنی چینل پر نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کا نام ہے ہجرت رسول اللہ کی. کتنا مبارک سفر تھا. میرے آقا علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور تشریف لے گئے، اور پھر یہ سفر کس طرح مدینہ منورہ کی طرف ہوا. اگر اسکرین پر ہماری مجلس سے تیار کیا ہو تو ذرا دکھائیے تاکہ ناظرین دیکھیں کہ کس طرح یہ سفر ہوا تھا. جی سبحان اللہ، یہ جبل ثور
اور اس کے بعد یہ دیکھیں نارمل راستے سے نہیں بلکہ راستے سے ہٹ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا اور اس طرح واقعات ہوتے گئے. یہ قدید کا وہ مقام ہے جہاں سیدنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تھے. میرے آقا کے معجزات کا ظہور ہوتا گیا. پھر یہ قافلہ جحفہ کے قریب پہنچا اور پھر اس طرح آگے بڑھتے بڑھتے دیکھیے یہ بدر شریف کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر قبا کے ذریعے قبا کی وادی میں پہنچے اور پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. جو سلسلہ ہے ہجرت رسول اللہ کی اس میں انشاءاللہ ان میں سے کئی مقامات کی آپ زیارت بھی کریں گے اور جس مقام پر جو واقعہ ہوا ہم نے کوشش کی ہے اس کو وہاں ریکارڈ کرنے کی. مختلف سیگمنٹ بھی ہم لے کر چل رہے ہیں. آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اساں کے جو ای سلسلو عالم تیرا پروانہ بہت سارا لگے تو اساں جیسے اپنی نعت جی گزارش کروں تا برائے مہربانی آئی والی نعت سنائے دو. باہر باغ رضواں تم سے زیب جنا تم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشبو ہے عطار کی میں آج گلشن عطار کی خوشبو بنگالی زبان میں سنتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ خوشبو ہے عطار کی. تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا عطر سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ماشاءاللہ خوشبو ہے عطار کی میں ہم سنیں گے انشاءاللہ مدنی گلدستہ بنگالی زبان میں جو ڈب کیا گیا ہے. آئیے سنتے ہیں. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے میرے صدیق اکبر ہے. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما বর্ণনা করেন যে আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন খলিফায়ে আউয়াল আশিক আকবর হযরত সৈয়দনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অন্তিম মুহূর্তে আপন কলিজার টুকরা নয়নের তারা উম্মুল মুমিনিন হযরত সাইয়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে ওসিয়ত করতে গিয়ে ইরশাদ ফরমান, হে আমার কন্যা, আজ পর্যন্ত আমার নিকট যা কিছু সম্পদ রয়েছে তা আজ ওয়ারিসদের মাল হয়ে গেছে। আর সন্তানদের মধ্যে তোমার দুই ভাই আব্দুর রহমান ও মুহাম্মদ রিদওয়ানুল্লাহ তাআলা আজমাইন এবং তোমার দুই বোন রয়েছে, তাই তোমরা আমার মালগুলোকে শরীয়ত মোতাবেক ভাগ করে নিজের অংশ নিয়ে নিবে। এটা শুনে উম্মুল মুমিনিন সৈয়দতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আরজ করলেন, আব্বাজান, আমার তো একটি মাত্রই বোন যার নাম আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আমার অপর বোনটি কে? এই প্রশ্ন শুনে হযরত সৈয়দুনা আশিকা আকবর সিদ্দিকা আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরশাদ ফরমান, আমার স্ত্রী বিনতে খারিজা যিনি বর্তমানে গর্ভবতী তার থেকে কন্যা সন্তান জন্ম নিবে, সে তোমার অপর বোন হবে। বর্ণনাকারী বলেন, যখন হযরতে সাইয়্যিদাতুনা বিনতে খারিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে সন্তান প্রসব হলো, তা কন্যা সন্তানই জন্ম নেয় আর তার নাম উম্মে কুলসুম রাখা হয়। মিঠে মিঠে ও প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই বর্ণনার ব্যাপারে হযরত সৈয়দুনা আল্লামা তাজউদ্দিন সুবকি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফরমান, এ থেকে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর দুটি কারামাত প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে একটি কারামাত তো এটি যে সৈয়দুনা সিদ্দিকা আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে স্বীয় ইন্তেকালের পূর্বে যে রোগ ছিল সে ব্যাপারে তিনি বলেন, আমার এই রোগ মৃত্যুরই রোগ, অর্থাৎ ওফাতের পূর্বেই ওনার এই কথাটি জানা হয়ে গিয়েছিল যে আমার ওফাত হয়ে যাবে, তাই তিনি আপন ওসিয়তের ব্যাপারে ইরশাদ করে দেন। আর দ্বিতীয় কেরামাত এটাই ছিল যে গর্ভবতীর গর্ভে
তার পেটে মেয়ে না ছেলে এ ব্যাপারে তিনি জন্মের পূর্বেই বলে দিলেন। नबी की आंख के तारे मेरे सिद्दीक अकबर है, मेरे सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा बंगाली ज़बान में भी हमने सुना, खुशबू है अत्तार की सेगमेंट के ज़रिए। कुछ वाक़या आप बयान करना चाह रहे थे, गारे सौर में दिलचस्प वाक़यात हुए हैं जी। एक वाक़या ये भी है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है माशाअल्लाह। वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला उनको प्यास लगी गारे सौर के अंदर। तो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह प्यास लगी है। अब ये सवाल भी आपने किया तो ये सवाल भी एक काबिल गौर था कि आप सारी गार को आपने छाना है, देखा है, लेकिन इसके बावजूद आपको पता था कि यहाँ पर पानी नहीं है। सवाल किया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए अबू बकर गार के फलां कोने में चले जाओ, वहाँ एक नहर होगी, वहाँ से पानी पी लो। अब आप वहाँ पे जब पहुँचे आपने देखा कि एक नहर है और उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, और जब पिया तो शहद से ज़्यादा मीठा। आपने जब उसको पिया तो वापस पलटे, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सारी गार को देखा था लेकिन ऐसा पानी मैंने तो कहीं नहीं पाया था, ये कहाँ से आया? नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए सिद्दीक जब तुम्हारे मुंह से निकला ना कि मुझे प्यास लगी है तो अल्लाह ताला ने जन्नत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि जन्नत से एक नहर गारे सौर के अंदर जारी कर दो। मैं जब आप बयान कर रहे थे मैं सोच रहा था गारे सौर तो हमारा भी जाना हुआ है, 5-5.5 फीट की बुलंदी पर, वहाँ नहर कहाँ से आ गई पहाड़ के ऊपर? सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे आका की। और ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि नहर तो देखी हुई थी फिर सवाल क्यों किया? अब गार तो देखा हुआ था फिर सवाल क्यों किया? है कितनी आपने तो देखी। हाँ, उनका असल वो है ना कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आका की बारगाह में अर्ज किया था पानी का इंतजाम हो ही जाना था और वो जन्नत किससे सवाल कर रहा है। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी इश्क़ रसूल में गुजरी, इताअत रसूल में गुजरी, अजीब व गरीब वाक़यात, हैरान कुन कमालात आपकी हयात तय्यबा में। मगर जब आपका वक्त आखिर आया तो कहते हैं ना कि आशिक का जनाजा है, झूम के निकले, महबूब की गलियों में घूम के निकले। कैसा जनाजा था और क्या वसीयत थी। सुभान अल्लाह। आपने वसीयत क्या फरमाई अपने सहाबा को कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा मदीने के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले जाना, बारगाह रिसालत में ले जाना, और आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक के सामने रख कर ये कहना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और फिर अर्ज़ करना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर आस्तानाए आलिया पर हाजिर है, और अगर दरवाज़ा खुल जाए तो अंदर ले जाना, वरना जन्नतुल बकी में मेरी तदफीन कर देना। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बड़ी गौर तलब बात है कि ये वसीयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करके दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने इस वसीयत को पूरा किया। गोया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी अकीदा कि मेरे आका कब्र मुनव्वर में हयात हैं, सहाबा का भी अकीदा कि हाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने वसीयत की है, जब ही तो आका पुकार भी सुनेंगे, अगर दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर दफन कर देंगे। सारे सहाबा, किसी ने ये डिनाई नहीं किया कि ये कैसी वसीयत है, हम कैसे रोज़ा रसूल के सामने जाके रख दें, कैसे अंदर से सुना जाएगा या कोई रिप्लाई आएगा। सुभान अल्लाह, ये बहुत तारीखी वाक़या है और अहले सुन्नत व जमात के इस अकीदे को, हमारे जो कहते हैं ना कि थी जो हमारा अकीदा है, जो हमारा जो भी हमारा बिलीव है, उसको कितना जाहिर कर रहा है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के जनाजे को ले जाया जाए। तक ये मैं वाक़या सुना रहा हूँ, ये तफसीर कबीर में मौजूद है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा, अब दरवाजे के सामने जनाजा ले जाया गया और अर्ज़ की गई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आका अबू बकर हाजिर है। अल्लाह अल्लाह। अब क्या हुआ, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मौजूद हैं, ये अर्ज़ करते ही दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुल गया और आवाज़ आने लगी कि हबीब महबूब को महबूब से मिला दो कि महबूब को महबूब का इश्तियाक है। सुभान अल्लाह। और दरवाज़ा खुला, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यारे मज़ार भी बन गए, यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं, और किस शान से मेरे आका अलैहिस्सलाम के पहलू में मदफून हैं। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पता चलता है कि सहाबा इकराम का अकीदा यही था। इस वसीयत में ये भी अल्फाज मौजूद थे कि अर्ज़ करना या रसूल अल्लाह अबू बकर हाजिर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी वसीयत ये है कि आका के दरबार में जाकर या रसूल अल्लाह कहना, जब भी तो हम झूम झूम कर नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं। बहरहाल सिलसिला आलम तेरा परवाना में कोशिश की शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ मदनी
پھول بیان کیے جائیں. یہ ہمیں پچھلی بار بھی احساس ہوا تھا. پچھلے سال ہم نے 10 سلسلے کیے تھے فیضان صدیق اکبر کے, مگر 10 سلسلے کرنے کے بعد بھی اپنی کم مائگی کا احساس بھی ہوا, وقت کی کمی کا احساس بھی ہوا, اور شان صدیق اکبر کا بھی احساس ہوا کہ ہم نے کچھ بھی بیان نہ کر سکے. اور آج بھی ہم اسی کیفیت میں اپنے سلسلے کو ختم کرنے جا رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں رہ گئیں, یہ بیان کرنا تھا, وہ بیان کرنا تھا, بہت کچھ یاد آ رہا ہے. ذرا وہ کتاب کا دیدار کروائیے ہمارے ناظرین کو. اگر واقعی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتنی ضخیم کتاب, ایک ہی ہستی پر, اور واقعی کمال کتاب ہے. اور اس کتاب کے جو صفحات ہیں سبحان اللہ, تقریباً 720 کے قریب صفحات. یہ کتاب فیضان صدیق اکبر, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatIslami.net سے. اب یہ پوری کتاب اگر بیان کرنے بیٹھیں, ایسے ایسے واقعات ہیں تو شاید کئی مہینے درکار ہیں. بہرحال آپ سے گزارش ضرور ہے کہ کتاب حاصل بھی کریں, اسے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں, ضرور پڑھیں. انسائکلوپیڈیا, اور یہ کتاب 500 کتابوں سے, جس کے ماخذ لے کر, اس کا یوں سمجھیے کہ نچوڑ لے کر یہ ایک کتاب لکھی گئی ہے. تو ضرور اس کتاب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کریں. ہمیں اجازت دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری سالس ہے عالم تیرا خلیل و نجی مسیح ہو صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے عالم تیرا